الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن کریم کی مختلف آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بات کرنے کا ارادہ تو کسی اور موضوع پر تھا، لیکن وقت کی ضرورت اور حالات کو دیکھتے ہوئے ایک بہت اہم موضوع اور نامعلوم موضوع ہے. اہم ہونے کے ساتھ ساتھ نامعلوم بھی ہے. تاکہ لوگوں کے ذہن میں بات آ جائے اور آگے چل کر کے وہ ہمارے کام آ سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے تمام عمل ختم ہو جایا کرتے ہیں، لیکن تین چیزیں مستثنا کر دی ہیں. ان کے بارے میں کہا ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو ان کا فائدہ پہنچتا رہتا ہے. اس پر پہلے کافی بیان ہو چکے ہیں 2-3 مرتبہ میرے خیال سے یہاں پر بھی، لیکن یہاں جو ایک اہم موضوع ہے صدقۃ جاریہ، کہ انسان کے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ کا جو ثواب ہوتا ہے، جو اجر ہوتا ہے، وہ اس کو پہنچتا رہتا ہے. اسی کے ذہن میں ایک چیز آتی ہے جس کو ہم وقف کے نام سے جانتے ہیں. وقف میں اور صدقے میں تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. تو فرق کیا ہے کہ صدقہ انسان جب کرتا ہے تو وقتی طور پر اس کو فائدہ حاصل ہو جایا کرتا ہے، لیکن اس کے برخلاف اگر وقف کو دیکھا جائے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہاتھوں ہاتھ تو اس کا فائدہ نظر آتا ہی ہے،
لیکن آگے چل کر کے بھی اس کا فائدہ نظر آتا رہتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت جو ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم لوگ ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے، حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ آپ اس چیز کو جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں۔ وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون، قرآن کریم کہتا ہے اور جو چیز تم اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہو فی سبیل اللہ، یوفى الیکم، پورا اجر تم کو دے دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، ذرہ برابر بھی آپ کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک وہی چیز جس کا ہم اور آپ فائدہ اٹھاتے آ رہے ہیں اور ہمارے بڑوں نے فائدہ اٹھایا ہے، اور آگے چل کر کے اگر حالات خراب نہیں ہوتے، خدا نہ کرے کسی کے حالات خراب ہوں اور ہندوستان کے حالات خراب ہوں، تو انشاءاللہ اسی وقت سے لے کر آج تک اور آگے چلنے والی نسلوں تک ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آج کل بہت ہنگامہ مچا ہوا ہے، اس کے اندر جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے آیا ہے۔ اس کا عنوان ہے وقف کی شرعی حیثیت اور قانونی حیثیت اور موجودہ حالات میں مسلمانوں کی ذمہ داری۔ ایسے حالات میں مسلمان کیا کر سکتے ہیں، ان کے بس میں کیا ہے؟ اس میں اس جو یہ کتاب چاہے اس کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے، بتلایا گیا ہے کہ وقت کے اندر کیا کیا تبدیلیاں ہو رہی ہے، کیا کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمارے اکابرین کو سلامت رکھے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر دائر قائم رکھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کے اور لوگوں کے سر پر چڑھ کر کے انہوں نے جو ناچ نچایا ہے وہ الحمدللہ رہتی نسلوں تک ان کو بھی یاد رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑائی کے موقع پر ایک یہودی سے 7 باغات ملے تھے، اور یہ جو مال غنیمت ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے استعمال میں نہ لا کر کے اس کو پوری امت کے لیے وقف کر دیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور جب سے اصل اسلام آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ اس سے پہلے تو کفر بہت پھیل چکا تھا، الحاد بہت پھیل چکا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک بھی یہ چیز چلتی آ رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، جب یہ آیت سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ لوگوں تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے، نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی بہترین چیز کو خرچ نہ کرو۔ رونگٹے کھڑے ہو گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہ فوراً کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس باغات ہیں اور زبردست باغات ہیں، اتنے زبردست باغات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں ایسی برکتیں رکھی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اگر چاہتے اپنے خود کے اس باغ سے پورے مدینے والوں کو، پورے مکے والوں کو کھلا سکتے۔ آج ہمارے پاس ایک پلاٹ آ جائے تو ہم سے بڑا کوئی زمیندار نہیں ہے، ایک گھر کی زمین آ جائے 10 بیسے کی یا اس سے بھی کم تو ہم سے بڑا کوئی زمیندار نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ معاف کیجیے گا، یہ آتے ہیں اس طرح کے بہت سارے کیس آتے ہیں، لوگ اپنی جائیداد کو جو اس کی حقیقت میں ہے بھی نہیں ہے، تھوڑی سی کسی کی ڈول میں، کوئی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ میں اپریشیٹ نہیں کر رہا ہوں اس کو کہ جو ڈول کاٹنا شروع کر دیتا ہے،
کہ اگر کسی کی ڈول میں کسی نے ایک پھاوڑا مار دیا یا کسی مجبوری کی وجہ سے پانی نکالنے کے لیے اس نے وہاں سے مٹی اٹھا لی، میری نالی کاٹی کو نہیں، تو ہم اپنی اس زمین کے لیے جو حقیقت میں ہمارے پاس رہنے والی نہیں ہے، اس کے لیے تو ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور یہاں تک دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اپنے سگے بھائی کے اندر اتنی زبردست لڑائی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو ختم نہیں کر بیٹھتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ وقف یہ کیا چیز ہوتی ہے. آج جس مسجد کے اندر، جن قبرستان کے اندر اور جن مدارس کے اندر آپ اور ہم بیٹھتے ہیں، اور جن مدارس اور مکاتب کے اندر ہمارے بڑے بیٹھے ہیں اور آگے آنے والی نسلیں بیٹھیں گی، یہ تمام کو وقف کہا جاتا ہے. ہم جس کے اوپر تھوڑی تھوڑی باتوں پر لڑنا اور جھگڑنا شروع کرتے ہیں، یہ میری ہے، میرے نام کی، میرے باپ دادا کے نام پر تھی، وہ ختم ہو گئی ہے. بہرحال میں بیان کر رہا تھا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کو سنا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باغ دینے کے لیے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے یہ باغات ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو وقف کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر ایسا کرو کہ کچھ تم اس میں سے رکھ لو اور تم اس کو بیان کر دو، تاکہ آپ کے گھرانے کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہوتا رہے اور جو امت اس سے فائدہ اٹھائے اس کو بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً لائن کو چینج کیا اور ارشاد فرمایا کہ میرے گھر والے، میرے خاندان والے اور فلاں مسافرین فلاں جگہ اس طرح کر کے انہوں نے پوری ریٹن فارم میں لکھوایا اور کہہ دیا لا یورث ولا یباع ولا یوهب، کہ یہ زمین، یہ باغ جو میں وقف کر رہا ہوں، اس کو نہ تو بیچا جائے گا ولا یوهب، اور نہ کوئی اس کو ہدیے میں دے سکتا ہے، ولا یورث، اور آگے چل کر کے اگر میرے خاندان کے اندر سے کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے باپ نے، میرے دادے نے یا میرے پردادے نے اس زمین کو، اس باغ کو ہمارے لیے وراثت میں چھوڑا ہے اور اس کو مانگنے لگے، ولا یورث، کو اس کو وراثت نہیں دی جائے گی. اب یہ وقف ہو چکا ہے. یہی سے پتہ چلتا ہے اگر یہ چیز ناجائز ہوتی یا منع ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ عمر ایسا نہ کرو. لیکن پتہ چلتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس سے پہلے 7 باغات جو بہت زبردست تھے وقف کر چکے تھے امت کے لیے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اسی کی ترغیب دی. ہم جب تک ہیں تو اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، میری فلاں اولاد جو ہے وہ فائدہ اٹھاتی رہے گی، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کل کے دن کو میری اولاد میں سے، میرے پوتوں میں سے یا میرے پڑپوتوں میں سے کوئی آ کر کے یہ کہنا شروع کر دے کہ میرے باپ دادے نے یہ زمین چھوڑی تھی اور میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں، میں فلاں کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں، تو میں ایسا نہیں کر سکتا. آج یہی تو دنگا مچا ہوا ہے. ہمارے بڑے وقف کر کے چلے جاتے ہیں اور ہمارے آنے والے جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں آگے چل کر کے وہ ہم جیسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ دادا نے چھوڑی تھی بھائی، یہ مجھے واپس دو. وقف کی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں چلی جائے گی. اچھا اس کو سمجھے تھوڑا سا. ایک انسان ہے، اس نے کوئی زمین دی کہ بھائی یہ زمین میرے پاس ہے اور میں مسجد کو دیتا ہوں. اب مسجد میں جب اس نے وہ زمین دے دی اور اس نے کہہ دیا کہ بھائی یہ مسجد کی زمین ہو گئی ہے، مسجد والے سے فائدہ اٹھائیں گے، میں بھی فائدہ اٹھاؤں گا، تو یہ اس کو بتانا پڑے گا لوگوں کو تاکہ انتظامیہ اس میں گڑبڑ نہ کرنا شروع کر دے. جب وہ بتا دے گا تو جب تک وہ رہے گا یا جہاں تک اولاد کے لیے وہ اس کی وصیت کر رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ بھائی یہاں تک میری جو اولاد آئے گی وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائے گی، تو یہ اس کے لیے کرنا جائز ہو جائے گا. لیکن اگر اس نے صرف یہ کہہ دیا کہ میری یہ زمین ہے اور میں مسجد میں یا مدرسے میں وقف کرتا ہوں یا میں اس کو صدقے کے طور پر دے رہا ہوں کہ بھائی ایسا کرتا ہے اس سے، تو ٹھیک ہے، اب اس کو مان لیا جائے گا کہ یہ ساری ملکیت مسجد کے اندر پہنچ چکی ہے. اب اس میں کسی اولاد کا کوئی بھی
दखल अंदाजी का कोई भी इसमें मुस्तहिक नहीं होगा। वो अपना हक जतलाना शुरू कर दे तो ऐसा उसके लिए जायज नहीं है। अब न तो बेईमानी के लिए दूर तक चाहे कुछ भी लड़ते फिरो, कोई केस लड़ लो, कोई लटों से लड़ लो, वो इंसान की अपनी मर्जी होती है। दूसरी चीज क्या है, अब मस्जिद आई, इंसान चाह रहा है कि मैं कोई ऐसा काम करूं कि मुझे उसके फायदा होता रहे। अब उसने ठाकर के एक पंखा लगा दिया और मस्जिद के अंदर इस पंखे को लगाया कि भाई इसका फायदा मुझे पहुंचता रहेगा। जितने नमाजी यहाँ मौजूद हैं और वो उसकी हवा खाते रहेंगे, उसको उसका सवाब मिलता रहेगा। ये तो गोया कि उसने अब जमीन, एक ये जो मस्जिद की जमीन थी जिसमें आप और आप बैठे हैं, ये इसने वक्फ होते ही एक इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली थी, इंसानी है तो इख्तियार कर ली थी। अब गोया कि ये जमीन ही जो मस्जिद की जमीन है, अपनी जो जमीन है, इसके अंदर जो भी काम किया जाएगा और जो भी चीज इसके अंदर हदिया की जाएगी, सदका की जाएगी, अगरचे सदका नहीं देना चाहिए मस्जिद के अंदर, लेकिन अगर कोई इस तरह का काम कर रहा है तो ये तमाम की तमाम चीज मस्जिद के अंदर आ गई है। अब किसी को ये बात कहने की इजाजत नहीं है कि भाई ये मुझे वापस कर दो। इंतजार में आकर के अगर ये कहना शुरू कर दे कि भाई ये चीज फला जगह बेच दी जाए तो उसके लिए भी जायज नहीं। तो वक्फ की चीज अल्लाह तबारक व तआला की मिल्कियत हुआ करती है और अल्लाह तबारक व तआला से इजाजत लेना ये मुमकिन नहीं है। और अगर अल्लाह तबारक व तआला से इजाजत लेना मुमकिन होता तो पता नहीं कितने लोग अब तो गड़बड़ कर चुके होते। सबको अलग से ख्वाब आ रहे होते, मैंने अल्लाह को ख्वाब में देखा है, मैंने अल्लाह को ख्वाब में देखा है। वो तो बस उस वक्त का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से ही अगर किसी को वही के जरिए जो बातें आई है बता दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि भाई ऐसा कर लेना, अब उस वो रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है। अब इंसान को जो काम भी करना है, जो मस्जिद के लिए वक्फ करना है, मदरसे के लिए वक्फ करना है, शाह रात जो मुसाफिरों के लिए हुआ करती है, उसमें कोई कुआं लगाना चाहता है और उसमें भी अगर वो कैद लगा देता है कि भाई मैं फुला जगह पर इस कुएं को लगा रहा हूँ, मुसाफिर खाना बना रहा हूँ और इसमें सिर्फ मेरे गांव के या पूरा शहर के लोग ही ठहर सकते हैं। फुक़ाहे किराम ने लिखा है कि अब अगर उसने बिजनौर वालों के लिए कहा है तो हरिद्वार के जिले वालों के लिए उसमें ठहरना जायज नहीं। तो वक्त की चीज बड़ी अहमियत रखती है। आजकल हम लोग एक नाराज से और गुजर रहे हैं, मुसलमानों का बहुत बड़ा इसमें मसला चल रहा है वक्त में तब्दीली लाने का। वो तब्दीली क्या है? सबसे पहले तो हुकूमत ये चाहती है कि भाई इस वक्त का नाम बदल दिया जाए। हमारे जहन में एक बात आती है, नाम बदल देंगे तो क्या होगा? काम तो वही है, काम वो नहीं रहेगा क्योंकि हमें तो एक छोटा सा नाम याद नहीं रहता और जितना बड़ा नाम उन्होंने लिखा है वो पढ़ने में भी उसमें टाइम भी लग रहा है और उसे याद रखना तो बहुत मुहाल है। दूसरी बात उन्होंने जो कही है कि इसके अंदर हर तरह की तब्दीली कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं कि भाई इसमें कोई भी गैर मुस्लिम दाखिल हो सकता है और इस कमेटी को चला सकता है। एक बात और याद रखें, वक्फ जो है, जो वक्फ बोर्ड है, ये हिंदुस्तान का बहुत पहले से चला आ रहा है। अंग्रेजों के जमाने में इसके ऊपर बहुत हंगामा हुआ था। उस वक्त में बड़े उलमाए किराम ने इस कमेटी को तश्कील दिया था और वहां से इसको लेकर के चले थे। गालिबन इन्हीं में से मौलाना जो खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब हैं, जो इस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर हैं, उन्हीं के खानदान के कोई बड़े थे जिनका मुझे नाम याद नहीं है फिलहाल। तो उन्होंने इस कमेटी को तश्कील दी थी और इसके अंदर हर तरह का जो मुसलमान के हिसाब से ताल्लुक रखते हैं, जैसे कि अब चाहे वो अहले हदीस हो, गैर मुक़ल्लिद हो या बरेलवी हो, देवबंदी हो, शिया हो, बस अगर उनका कोई इस तरह का काम है कि भाई उनके मज़ारात हैं, मुसलमानों के कब्रिस्तान है, ईदगाहें या मदरसे या इसी तरह मसाजिद हैं और इसी तरह जो सिख वगैरह होते हैं, गुरुद्वारे इनके होते हैं, तो इन तमाम के लोगों को उन्होंने बिठा करके एक कमेटी तश्कील दी और कहा सब इस तरह काम करेंगे।
اس وقت سے جو انہوں نے دفعہ بنائی تھی آج تک اس میں تبدیلی نہیں ہو رہی تھی، لیکن اس حکومت کے آتے ہی اب 2024 میں جو تبدیلی کی جا رہی ہے وہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے علماء کرام نے آگے بڑھ کر یہ قدم اٹھایا اور انہوں نے اس بل کو نامنظوری کی طرف لے جانے کے لیے بہت سارے اقدامات کیے، لیکن وہاں تو یہ بل پاس نہ ہو سکا۔ آگے دوسرا قدم گورنمنٹ نے ڈال دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر ہمارے پاس ووٹنگ یا ای میل کے ذریعے سے ہو یا کسی بھی ذریعے سے ہو، جس کی بھی زیادہ آئے گی ہم اس اعتبار سے یہ فیصلہ کر دیں گے۔ اب ہم لوگ جو اپنے الیکشنوں کے اندر پردھان بنانے کے لیے یا ایم پی بنانے کے لیے یا کچھ بھی اس طرح کے بڑے بڑے جو ہوتے ہیں بنانے کے لیے جو ووٹنگ کرتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ آپ اپنا بٹن دبا کر کے کام ختم کر دیتے ہیں، لیکن آج موبائل کا اتنا بڑا رواج ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک فون ضرور موجود ہے، اور گھر کے اندر تو 4-5 جتنے بھی افراد ہیں اکثر و بیشتر سب کے پاس موجود ہے۔ تو انہوں نے سب سے آسان حل یہ نکالا ہے کہ بھائی ان کے لیے کوئی آسان کام جاری کیا جائے تاکہ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ اور اس کو حقیقت میں لیں کہ بھائی یہ ہمارا ہی کام ہے، اگر ہم مسلمان بھی نہیں کریں گے تو دوسرے قوم کا کیا بھروسہ ہے۔ ورنہ کل کے دن آپ جس مسجد کے اندر بیٹھے ہیں کل کو اسی میں ڈال دیا جائے گا کہ بھائی لاؤ پرچے، کہاں سے کاغذ لاؤ گیا۔ اب تو کچھ کہہ بھی رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس کاغذات ہیں، آنے والے کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہاں میں کوئی مسجد تھی یا نہیں تھی۔ کتنی زمینیں، کتنی مساجد، کتنے مدارس ایسے ہیں کہ ان کو یہ بتا کر کے کہ مندر بنا، یہاں پر مندر تھا اور انہوں نے زبردستی طور پر مدرسہ بنایا ہے یا مسجد بنائی ہے، کتنے مدرسوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں اس چیز کا۔ اگر یہ علماء کرام اپنی کمیٹی کو لے کر وہاں نہ پہنچے تو حالات خراب ہے۔ جس مسجد کے اندر آپ بیٹھے ہوئے اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں کب چلی جائے۔ جن مدارس کے اندر علماء کرام بیٹھے ہوئے بچے پڑھ رہے ہیں، دین دھرم کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ مدارس بھی جو آج آپ کو دیواروں کی شکل میں نظر آ رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ کہاں سے مسلمان بچے گا؟ اس لیے ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے کہ ہم یہ کام بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لیں۔ اور میں نے یہاں پر 2 اسکین یہ کوڈ لگائے ہیں، QR کوڈ لگائے ہیں، ان کو اسکین کر کے سب حضرات یہ کام کر کے جائیں کہ ایک ای میل آئے گا ہر کسی کے پاس۔ جب اس کو اسکین کریں گے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، آپ کو کلک کر کے اس کو ٹرانسفر کر دینا ہے اور یہ آپ کا جو پہنچ جائے گا، یہ پارلیمنٹ کا جو کمیٹی ہے ان کے پاس یہ پہنچ جائے گا۔ اب وہ اس کے ذریعے سے ووٹنگ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی ووٹنگ زیادہ ہے، غیر مسلموں کی زیادہ ہے، اس حساب سے اس کا فیصلہ کریں گے۔ اس لیے اس کی تحریک چلانے کو کہا گیا ہے، اور اگر کسی کے پاس ایسا نہیں ہے کہ بھائی اسکین نہیں کر سکتا، وہ فون کے ذریعے سے چلا سکتا ہے یا اس کے پاس لنک نہیں آ رہا ہے تو میرے پاس آ جائے، میں انشاءاللہ اس کو بھیج دوں گا۔ یہ کام آپ میں سے ہر ایک کو، سب کے پاس میں سمجھتا ہوں فون ہوگا، کوئی بہت اگر ایسا ہو کہ بھائی اس کے پاس بڑا فون نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ای میل بھی بہت سارے چلا رہے ہیں۔ جی میل آئی ڈی ایک فون کے اندر 3 4 5 5 6 ایسے چلا رہا ہے، بس آدمی ایسے بھی۔ تو ہر ایک جی میل کے ذریعے سے آپ کو یہ کام کرنا ہے تاکہ آنے والے جو اوقات اور حالات ہمارے پاس آنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے اور اس بل کو منظور ہونے سے اس کو روک لیا جائے۔ یہ ہمارے اور آپ لوگوں کے اوپر ہی چھوڑ دیا گیا ہے کہ امت جو چاہتی ہے اس کے حساب سے فیصلہ کر دیا جائے۔ یہ بہت اہم چیز ہوا کرتی ہے، اور وقف کی چیز یہ کسی کی اپنی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی۔ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ کوئی وقف کی ہوئی چیز اگر واپس دینا چاہے تو اس کو واپس نہیں لے سکتا، اس کو حق ہی نہیں رہا۔ آپ نے بھائی وقف کی تھی، آپ کی اولاد کو بھی حق نہیں ہے، جہاں تک بھی آپ چلے جائیں شریعت کے اعتبار سے تو یہ ہے ہی نہیں۔ اور رہا کورٹ کا مسئلہ یا دوسرا مسئلہ تو وہاں کوئی پیسوں کا کام ہے، جدھر پردہ باری ہوگا اس کا کام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بہت اہتمام سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ یہ اسکین ضرور کرنا اور اس کے ذریعے سے ای میل ضرور بھیجنا۔ ایک ادھر دیوار پر لگا ہوا ہے اور ایک ادھر دیوار پر لگا ہوا ہے، اس کو اسکین کر کے ہر آدمی اگر فون نہ لے کے آیا ہو دوسری نماز میں آئے اور اسکین کر کے وہ ای میل بھیج دے۔ آپ کو ایک حروف لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں سب لکھا ہوا آپ کے پاس آ جائے گا، بس آپ کو کلک کر کے اس کو ٹرانسفر کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔